آج جو میں آپ لوگوں کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ حسد پر مبنی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو ہمیشہ دوسروں سے حسد کرتی رہی، اور آخر میں اس لڑکی کا کیا انجام ہوا یہ دیکھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ کہانی میں آخر تک رہنا پڑے گا۔ تو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ تم سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے، یہ جملہ تھا جس نے نائلہ کی زندگی کو آگ کی لکیر میں بدل دیا۔ نائلہ 2 بچوں کی ماں، اچھی گھریلو عورت، خوش اخلاق اور اللہ کی شکر گزار۔ شوہر نعمان بیرون ملک کام کرتا تھا، ہر 6 ماہ بعد آتا اور نائلہ کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لاتا۔ پڑوس کی فرح ان کی قریبی دوست تھی، اکیلی، تلخ مزاج اور ہمیشہ خاموش نظروں سے نائلہ کو گھورتی۔ نائلہ اکثر کہتی، فرح کو میں اپنی بہن جیسا سمجھتی ہوں، مگر شاید فرح کے دل میں نائلہ کی ہنسی چبھتی تھی، اس کے سکھ اسے زہر لگتے تھے۔ پہلا وار ایسا ہوا جیسے کسی نے زندگی کے رنگوں کو آہستہ آہستہ دھندلا کرنا شروع کیا ہو۔ نائلہ کو بار بار سر میں بھاری پن محسوس ہوتا۔ صبح آنکھ کھلتی تو دل بھاری، نیند کے باوجود تھکن۔ پھر 4 بچے بیمار ہونے لگے، ایک کو بخار، دوسرے کو کھانسی، ایک کا ہاتھ جل گیا، دوسرے کے منہ پر زخم۔ گھر میں مہمان آتے تو برتن ٹوٹتے، لائٹ بند ہو جاتی، بچے رونے لگتے۔ شوہر نے فون پر کہا، یہ سب تمہاری وہم کی باتیں ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن وہم اب حقیقت بننے لگا تھا۔ ایک رات نائلہ نے خواب دیکھا، وہ اپنے بیڈ روم میں ہے، دروازہ کھلتا ہے اور فرح اندر آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں آگ کا پیالہ اور زبان سے صرف ایک جملہ، اب تیری آنکھوں میں آنسو ہوں گے، ہنسی نہیں۔ نائلہ چیخ مار کر اٹھتی ہے، جسم پسینے میں بھیگا اور کمر پر جلنے کے جیسے نشان۔ اب روز عجیب خواب، بچوں پر بے جا غصہ اور گھر کے ہر کمرے میں عجیب سی بو۔ ایک دن فرح کے کمرے کی صفائی ہو رہی تھی۔ فرح کی غیر موجودگی میں ایک نوکرانی نائلہ کے پاس آئی اور ایک سفید لفافہ تھمایا۔ بی بی جی، یہ فرح باجی کے تکیے کے نیچے سے نکلا ہے اور اس پہ آپ کا نام لکھا ہے۔ نائلہ نے دھڑکتے دل سے لفافہ کھولا۔ اندر تھی اس کی تصویر، اس کے بچوں کی پرانی کاپیاں اور ایک تعویذ جس پر تباہی، جدائی، افسوس لکھا تھا، الٹے عربی حروف میں۔ نائلہ سیدھی محلے کے ایک دیندار حافظ بزرگ کے پاس گئی۔ انہوں نے تعویذ کو دھو کر دفن کرنے کی ہدایت دی اور ایک مکمل رکا دیا۔ صبح سورہ یاسین بلند آواز میں پڑھنا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا، آیت الکرسی روز سونے سے پہلے 7 بار پڑھ کر خود پر اور بچوں پر دم کرنا۔ حافظ عمر نے بتایا، حسد کی نظر سے بھی انسان بسترے مرگ پر پہنچ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم پر نظر بد اور جادو دونوں کیے گئے ہیں، مگر اللہ کی رسی کو تھام لو، نجات تمہاری منتظر ہے۔ 1 مہینہ روزانہ قرآن، دم، اذکار اور وضو میں رہنے کے بعد نائلہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ خواب بند ہوئے، بچے تندرست ہوئے، گھر میں برکت اور سب سے بڑھ کر دل میں سکون۔ فرح اچانک محلے سے چلی گئی، کسی کو خبر نہ ہوئی کب، کہاں اور کیوں، لیکن نائلہ کو علم تھا، وہ آنکھ جو اس کی ہنسی پر جلی اب خود اندھیرے میں جل گئی تھی۔ حسد ایک جادو ہے جو خاموشی سے انسان کو چاٹتا ہے۔ اگر آپ کو مسلسل بیماری ہے، بے چینی، نیند کی کمی، گھر میں بے برکتی یا بغیر سبب رنجشیں ہوں تو قرآن کی پناہ لیجئے۔ ہر صبح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں، بچوں پر بھی دم کریں اور رشتہ داروں کے حسد سے بچنے کے لیے خود کو قرآن کے قلعے میں چھپائیں۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو میری کہانی؟ امید کرتی ہوں سب کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر، سبسکرائب لازمی کیجیے۔ تھینک یو۔